والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا إلى هداية الإيمان والصلاة والسلام على رسول العظام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفانا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا ومحبوبنا أعلانا أولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مرحبا بمن سري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا بيغفر اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم پر محمد سر محمد کر محمد یاد تھی قسم مولا دن جہانن مزگ شکابات تھی قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ مرحبا سری جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا
سری کھلوئی پنن دہن سری امتزانی بیت ایسن سری کا انشاءاللہ صحابہ سمیدوار یا تمنا فید انشاءاللہ ہائے سائن دیدار پر محمد رسول اللہ بجبن سری صلی اللہ علیہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا مرحبا یہی ہے ایک جینے کا سہارا ندامت ہے خطاؤں پر مگر ناصاح قسمت پر ندامت ہے خطاؤں پر مگر ناصاح قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے ساروں کی توجہ چاہوں گا نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا میں قربان اس ادائے دستگیری کے دل و جان سے میں قربان اس دستگیری کے دل و جان سے مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے تعالیٰ کے مس تمنا اس کی جو نیبر پھر وقت تیری نیبر مہمانان رسول آپ ہاتھ باہر نکالیں آپ کے وسیلے سے اللہ انشاءاللہ ہماری نیا کو بھی پار لگا دے گا اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا تیرا در ہو در کیسا سن جناب محمد مدینہ کی گلیاں ہونی چاہیے بروکن کے سیاسن روز رسول کریواس نیبر اللہ تعالیٰ بوئیز انشاءاللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل
أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين آمين بجاه النبي الكريم الأمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لائق صد احترام حضرت مولانا طارق احمد ثقافی صاحب، جملہ منتظمین باڈی مسجد ہادہ، جملہ منتظمین باڈی ہادیہ جموں اینڈ کشمیر، طلاب حضرات، اللہ تبارک و تعالی سندھو بندو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سندھو امتیو، اولیاء کاملین ہندو محبینو میلو رفیقو، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. جزا اللہ فیصلہ جزا فی دارین بہر حمد و ثنا، ظاہری باطنی مالی بدنی تعریف ایسن کائنات کے وحدہ لا شریک رب العالمین اسکن ام اللہ تعالیٰ نے اسی گنہگار یت پاک تو منزہ جائے جمع کرین، اللہ پاک تھین سونی جمع گسن قبول شری حمد و ثنا شبین تس وحدہ لا شریک رب العالمین اس ام اللہ پاکن کم و بیش اردہ ساس عالم تخلیق کریت، عالم انسانین فضیلیت مرتب کرتا، اور اس کو نسوزن پن محبوب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تمہیدات بادہ ہوئے سمتوں دیتی میں ان طرف لا تعداد درود السلام آقا انعامدار فخر موجودات مکی مدنی سردار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت راحت قلب و سینہ راحت اشاق محبوب پروردگار محبوب دو جہاں یتیمن ہم سہار بے کسن ہم کس توندتی ہم غمخار یعنی کہ جناب احمد مجدبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ یہ جس گنہگار امتی آسک اس دعویٰ کرن عزیزان محترم ماہی دی قادہ چھراوا اور آج کے سری اس یتفاق منظم محفلی اندر جمع یتمنز اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم کہ اللہ پاکن اس گنہگار تی چنے یت محفلی اندر یتمنز الشاق نبی آئیسن بیہت یتمنز مہمانان رسول آئیسن بیہت علماء آئیسن بیہت وہاں پر بات کرنا میں اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ امید اور یہ تمنا ہے کہ انشاءاللہ یمی سویت الپاگا روز میں سر پاک پروردگار ذات ذوالجلال حضرت پر متجیدہ سندر نبی پاک فرمان جناب محمد رسول اللہ کہ دنیا سندر یہ من سے کوئی تعلق تھیو دنیا سندر جن کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے اللہ پاک روز محشر ان کے ساتھ ہی آپ کو بھی کھڑا کرے گا. تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان مہمانان رسول کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرنا. شریف ہوئی تھی بیاداری بس مختصراً کے الفاظ کرو انشاءاللہ گزارش تاکہ یہ محفلی اندر اور اس شانگس کی اس بستی میں بسن کی اس بستی میں ہم دیوار بناؤ کہ انشاءاللہ اس گواہ پگاون اور روز محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آقا ہم تیرے وہ بندے ہیں ہم تیرے وہ غلام ہیں ہم تیرے وہ ماننے والے ہیں کہ جو تیری نعتیں پڑھا کرتے تھے جو تیرے گیت گایا کرتے تھے جو تیری محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے ہم وہاں پر یہ کہیں گے ہم قبر میں بھی پہلے اللہ سے یہ کہیں گے قبر میں فرشتوں سے یہ کہیں گے نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ماہی دی قادر چھڑاوا تو اس ساری اس معلوم آپ سب کو پتا ہوگا یہ 2 مہینے ماہی دی قادر ماہی دی حجہ یتمشو اللہ پاک پنن خاص پنن تمن خوش نصیب بندن پنن دربار اسم بلاون شاز سیری گسن حج کرنی ویسی منگو خدایا اسنا سات حسن وائتنا جماعت تھی ویسی اچھاؤ ایمود گناہگار چشموں کرہاؤ جیدار مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کے ان گلیوں کے اندر ہم بھی گھومتے ان ناپاک چشموں سے جاتے اپنے آقا کا روزہ دیکھتے اور انشاءاللہ حدیث میں آیا ہے حدیث کے چند الفاظ میں پڑھنے جا رہا ہوں. میرے آقا نے کہا من جد فوجد جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. چپ کرو کوشش انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے نبی کا وسیلہ بناتے رہیں گے اولیاء کا وسیلہ بناتے رہیں گے. سدو ایسے دور کے انشاءاللہ جب ہم سب کی حاضری انشاءاللہ روز رسول پر لگے گی انشاءاللہ دل سے انشاءاللہ جو حفاظ کرام بھی تھے علماء بھی لیکن لکٹ مکٹ ہاتھ آئے مقدس تلاوت اللہ پاک فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اللہ پاک جو خطاب کرن ایماندارن مرحبا کمن جو خطاب کرن ایماندارن رب تعالیٰ فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اے
ایمان والے، اے ایماندارو، قو انفسکم پنن پان بچیو، واہلیکم نارا بے بچیو پنن اہل و عیال از نار جہنم. یہ کم سن کلام سیدی بنیو مرحبا خدا سن کلام کیا دکن پنن پان کی بچیو بے پنن اہل و عیال کی بچیو از نار جہنم، از نار جہنم. آپ کی اور میرے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی زور سے پڑھے رحمت اللہ تعالی. میں قربان جاؤں ان کی ذات پر، میں قربان جاؤں ان کے نام پر، میں قربان جاؤں ان کی تعلیم پر جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کنز ایمان دیا ہے. آپ کنز ایمان کو پڑھتے جاؤ، آپ قرآن کو پڑھتے جاؤ، ہر مسئلے کا جواب، ہر آیت کی تشریح، ہر آیت میں بہت زیادہ میرے امام نے کھول کر بیان کیا ہے تاکہ جو میرے نبی کا امتی اس قرآن کو پڑھے گا، کہنے والے کچھ بھی کہیں گے، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، بکواس کرنے والے بکواس کریں گے. تم کنز ایمان کو پڑھتے رہنا، تم اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان کو پڑھ کر تو یہ بتانا. ایمان والوں کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت نے جب کنز ایمان لکھ ڈالا تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان نے ہمیں دیا کیا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے نے ہمیں دیا کیا. میں نے ہر کسی کا ترجمہ پڑھا ہے، لیکن جو بات میں نے امام اس کو محبت کے کنز ایمان میں دیکھی وہاں پر میں نے امام نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہمارے اسلام کی حفاظت بھی کی ہے. میرے امام نے یہ بھی دیکھا ہے، میرے امام نے یہ کہا ترجمے بہت کریں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، تفسیریں بہت لکھیں گے، لیکن میرے امام نے جب قلم اٹھایا اس قلم کو پہلے 70 مرتبہ عشق کی بو سے میرے امام نے دھویا، پھر اپنے نبی کے نام پاک کو امام لکھا کرتا تھا. عرض کرنا چاہوں گا تو کنز ایمان کو پڑھتے دینا، پھر تو یہ بتانا اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا، میں نے کنز ایمان کا اس لیے نام لیا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا، میں نے تفسیر الصراط الجنان کا بھی مطالعہ کیا، میں نے کیا کہتے ہیں نعمت الباری بھی پڑھی، فتوی رضوی شریف کو بھی کھول کر دیکھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان سے ایک بات لے کر آیا ہوں. وہ یہ بات ہے آج یہ محفل یہاں پر بیٹھی ہے، مسجد کی 4 دیواری میں بیٹھی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوگ کام کاج کر رہے ہیں، لوگ گراؤنڈوں میں گھوم رہے ہیں، لوگ پارکوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن میں نے کہا اللہ یہ تیرے کون سے معزز بندے یہاں پر بیٹھے ہیں جو یہ محفل انعقاد کر رہے ہیں. ہمارے طارق صاحب کا مقصد کیا ہے، ہمارے حاضر کی پوری ٹیم کا مقصد کیا ہے. مجھے جواب ملا مولوی بلال اس بات کو سن لے، اللہ جب جس سے دین کا کام خدا اسی سے لیتا ہے جس کو خدا نے پسند کیا. خدا کے بندے تو سارے ہیں، خدا کی مخلوق تو ساری ہے، لیکن خدا ہر کسی سے دین کا کام نہیں لیتا، خدا ہر کسی کے اسلام کا کام نہیں لیتا. اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس لیے تم میرے نبی کی محفلوں کا انعقاد کرنا، تم یہاں پر خدا کی تعلیم لوگوں کو دینا اور لوگوں کو، ان اولادوں کو، ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو راہ ہدایت کی طرف لانا. میرے اللہ نے کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پنن پان کی بچائیو، پنن اہل و عیال کی بچائیو از نارے. ایک حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا، یہاں پر مفتیان کرام بیٹھے ہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہی ہے لیکن ایک عشق کی بات میں یہاں پر کروں گا. عاشق کے لیے کوئی بات بھی ضعیف نہیں ہوتی، جو میرے نبی کی طرف منسوب ہو ہم اس کو آنکھ بند کر کر مان لیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ نبی آخر زمان فرماون یہ موضوع اولاد کی تعلیم و تربیت. اللہ پاک نے من اولاد ایسا عطا کی، اللہ پاک بنے انسان صاحب اولاد، ان بے اولاد ایسا اللہ پاک کے نک صالح اولاد تھا. میری طرف توجہ رکھیں، جتنے بھی یہاں پر طلاب بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، اللہ پاک نے آپ کی صورت کی طرف نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ یعلم الى قلوبکم. اللہ پاک تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہاری صورت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تمہارے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے. اب اسی فرمان کوشش ہے رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان سچنو چند دل انتقالا سمال چوچن دل کنحالا. علمدار کشمیر کے طالب علم اس بات کو یاد رکھ لینا، آج تو مسجد کے
اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ پاک تیرے دل میں قرآن کی نعمت ڈال رہا ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آقا کریم فرماؤں جناب محمد صلی اللہ علیہ آقا کریم فرماؤں یہ سے بگوار کار امتطالہ بیہتا ہے سنی منہ نکاح اس کرمت ام صاحب نکاح اس میں ہی تمن تیز خیال تھاؤن پنین اولادن تعلیم و تربیت۔ اسی لیے لاہور قلندری کے بادشاہ نے علامہ اقبال بن پویلو رحمت اللہ تعالی ایک شعر مجھے ان کا یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ خیال تھا کیا فرموئی جناب محمد رسول اللہ، آقا کریم فرماؤں جناب محمد رسول اللہ یہ تو چون اولاد بالیں گس، یہ تو چون اولاد بالیں گس، یہ اس میں شریعتی قانون لاگو گیسن، آپ تو لفظات میری بات کو سمجھ سکتے ہو۔ آقا کریم کی محبت میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، اپنے آپ کو کبھی بھی بدقسمت نہیں سمجھنا بلکہ اللہ کا شکر کرنا، اللہ تو نے ہمیں نبی کا مہمان بنایا ہے۔ اللہ پاک شہید بنے میں مہمان جناب محمد اللہ تعالیٰ سے محبوب فرماؤں جو تھی چون بچ بالیں گس، مرحبا کیا گس بالیں گس۔ آج اگر آپ سکول کی روح سے دیکھیں گے ہر دفتر میں جتنے بھی گورنمنٹ کے دفتر ہیں، چاہے سکول ہے چاہے اور کوئی سینٹر ہے، ایک بورڈ ضرور لگا ہوتا ہے۔ اگر آپ سب نے بھی کبھی اس بات کی طرف توجہ دی ہوگی، ہر سکول میں لکھا ہوتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی چھاسن، لکھیے چھاسن بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ آؤ پھر سکول کی طرف چلتے ہیں، ہر سکول کے بورڈ میں ایک بات ضرور لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ لکھیے چھاسن لکھنا، لکھیے چھاسن پڑھا ہے، لکھا ہوتا ہے ہر جگہ، ہر سکول بھی کی دیوار پر لکھا ہوتا ہے العلم نور۔ لکھیے چھاسن علم چھو باش، علم چھو چھاسن لکھیے کننا کریو سیریکت۔ آپ کو کل باہر جانا ہے، آپ کو کل کیا کہتے ہیں، آپ کو کل اندر نہیں بیٹھنا ہے، آپ جب یہاں سے پڑھ کر نکلو گے آپ کو 10 کو اپنے جیسا بنانا ہے، نبی کی دین کی تعلیم دینی ہے، آپ کو لوگوں کو بتانا ہے۔ آؤ اپنے اولادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آگے آتے ہیں، اپنے اولادوں کو علم کی تعلیم سے منور کرتے ہیں، ان کے دل میں نبی کی محبت ڈالتے ہیں۔ بہت حدیث کیا قربان جناب محمد رسول اللہ اور بیٹھ پان صلی اللہ علیہ فرمونے یوتی بچ پائیں گے سی ادیبو اولادکم علی ثلاث خصال۔ اگرچہ حدیث ضعیف ہے، میں نے پہلے ہی گزارش کر لی، اگرچہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ھذا حدیث ضعیف، میرے آقا نے کہا جب تیرا بیٹا جب تیری بیٹی بالغ ہو جائے، میری طرف توجہ رکھیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے، ادیبو اولادکم علی ثلاث خصال، گوڑا ایزی پنن بچن دیوان ترے چیز کچھ سویری ویڈیو کوس چیز کاریل گئی سک چھٹی پیٹ پتن سی پنی سمویلس گھر جب چھٹی پر جائے گا، عید کی چھٹی پر اپنے باپ سے ضرور پوچھ لینا، اپنی ماں سے ضرور پوچھ لینا، کہہ لینا میری ماما، کہہ لینا میرے پاپا، مجھے ایک مولوی صاحب نے حدیث بیان کی، اس نے کہا آقا نے کہا جب تیرا بچہ بالغ ہو جائے 3 چیزیں ضرور دے دینا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں پنن اولادن اگر نہیں تے چیزیں جتنی کے یاد تھے جی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ ضرور ہمیں ہو جائے گی۔ پھر توجہ کچھ چیز وہیں پنن اولادن دن تو بجو سیری ماں انشاءاللہ کچھ ہمیں یہ چیز بیان کری چیز کرو گا سو رخصت انشاءاللہ۔ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے شانگس کے جوان، اے شانگس کے بزرگ، یاد رکھ لینا سپنن اولادن ٹیلی فون دکھا یا نہ دکھ کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے بیٹوں کو گاڑی دے یا نہ دے کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے بیٹوں کو موبائل دے یا نہ دے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لینا اگر 3 چیزیں اپنے اولادوں کو نہیں دی ہیں تو خیال رکھ لینا اللہ کی پکڑ ضرور ہو جائے گی۔ کس چیز؟ الاول حب نبی، تجھے چون بچ بالیں گے
جیسے تیرے بچے پر قانون کے شریعت کے قانون لاگو ہو جائیں گے، اپنے بیٹوں کو بچیوں کو پہلے 3 چیزیں دے دینا. کچھ اول حب نبیکم، گردیزی دل اسمت عشق جناب محمد رسول اللہ. ہر بیٹ پا صلی اللہ علیہ بیٹ پا کے ضرور کرو بیٹ پا. اس کے گوڑے کیا دیزے عشق جناب محمد ان پا دیزے حب اہل بیتی ہی، ان پا دیزے اہل بیت اطہارن ہز محبت. جب سیدنا حضرت علی المرتضی بیٹ پا رضی اللہ تعالی، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن امام حسین، جتنے بھی ان کے اہل اولاد قیامت کی صبح تک آئیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے بیٹوں کے دلوں میں بھی ڈالنا. کچھ چیز آئی جوانن کر وہ گزارش نہیں کن تھا توجہ. اللہ پاک کہنو انشاءاللہ تمام نیک حاجت روا، تمام نیک مقاصد کہنو خدا روا. آج جو پنے نا اولادن کو نیت کیا دعا مرشد حبا محمد قدر گوش سے پڑھوانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا دی جو یعنی بچ گئے بنون وفادار جناب محمد ایسے پنین بچن بنائے تھا وفادار محمد رسول اللہ. ایم پا دیزے کو حبا اہلی بیتی ہی درہیم دو پنی و تلاوت القرآن. ایم پا دیزے کوئی قرآن تولی ایک بات میں وقت کے باپ سے ضرور کروں، ایک بات میں وقت کے باپ سے ضرور کروں گا. وہ یہ بات کروں گا، ہم نے اپنے اولادوں کو ہر کچھ دیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں دی ہیں، MBBS انہوں نے کر دیا ہے، بڑے بڑے عہدے پر یہ فائز ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآن وہ چیز ضروری بننے بچن دیجی گوڑنیت کیا تلاوت قرآن. ایک بات یہاں پر میں کرنا چاہوں، آج کے دور میں اگر تو وچھو جوان و اصلاحی معاشرہ پروگرام کا نام ہے اصلاحی معاشرہ، اور یاد رکھو علی المرتضی کا یہ قول ہے، حکمت کی بات ہے علی المرتضی نے کہی، حکمت کی بات ہے. علی المرتضی نے کہا اگر تم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر تم معاشرے کو بدلانا چاہتے ہو، تمہیں گھر گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ضروری گھر گھر کا سن، آپ کو کوئی ضروری نہیں آپ گھر گھر جاؤ نا. دل کیا علی المرتضی فرمان بس جواب سدارو، بس سدارو جواب. یہ بچ سدارو، جب ایک جوان سدھر جائے گا ہمارا معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا. خیال تھے جی جوان بزرگا، خیال تھے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول، آپ ہمارے سر کا تاج ہو، آپ حفاظ، آپ حافظ کلام اللہ کر کے بیٹھے ہیں. آپ کے دل میں وہ اللہ کی پاک اور منزہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو پہاڑوں نے بھی برداشت نہیں کیا، آپ کے سینے میں. لوگ آپ کی قدر کیا جانے، لوگ آپ کی قدر کیا جانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بیٹا منی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ جلدی مزید حافظ کلام اللہ سبحانہ میں سے اللہ تعالیٰ سوال کہنا ہے صاحب کے سٹارٹ. اللہ پاک فرمایا کر سا سٹارٹ، یہ پھر پڑھوں سٹارٹ الف لام میم ذالک الکتاب پکن 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 پکن. علماء فرماون یہ لی سورہ والناس سین پر یہ تنی قرار کہے اتنی بنایا صلی اللہ پاک درج. آزان پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ طلعت منک کوكب العرفان انت شمس الضحى سلام علیک اللہ صلی اللہ یا رسول
Muhtaram, meni muhibbo cümle طلاب اعزام اساتذہ کرام لیکن تھوڑی توجہ انشاءاللہ بکر کنکلوڈ کرنے کی کوشش بہت بیان کرنے نبی تاجدار فرماون یہ اولاد بالغ گو ام سے جو گوڑنیا دیون کس چیز مرحبا ساری نودایات کس چیز بات یہ بات بھی بتا دیتا ہوں اگر یہاں پر ہم 100 بیٹھے ہیں 200 بیٹھے 50 بیٹھے ہیں اگر ایک ہی کلاموں پر عمل کر لے ہماری زندگی بن جائے گی سمجھ جائے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ سے ہی میری گزارش رہے گی کل آپ بڑے ہو جاؤ گے آپ کو نکاح کی باری آئے گی آپ کے اولاد ہوں گے آپ پھر بیوی بچوں والے آپ بنو گے آپ کو اپنے اولادوں کو یہ تربیت کرنی ہی پڑے گی جو اس تربیت کر حضرت امام حسین جناب حضرت علی المرتضی عنہ رضی اللہ تعالی بول بیان فرماون نبی تاجدار فرماون یہ جون بچ بالے گس چیزیس گرچیزس حب نبی و ندیزت محبت جناب محمد رسول اللہ جب یہ نبی کا عاشق بن جائے گا جب یہ نبی کا وفادار بن جائے گا اسلامی معاشرے کے مطابق بات کرنا چاہوں گا آج تم نے زمانہ دیکھا ہے آج کون سا دور چل رہا ہے دور دور پر اسلام ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے دور دور پر مسلمان ہمیں نظر تو آ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر جو مسلمانیت ہونی تھی وہ نظر نہیں ہے سچ نظر گسن گسو دفتر انمز گسو سکول انمز اس لیے میں ایک بات بتاؤں گا خبر میں نیم زٹکیا ونن میں ایک بات ضرور بولوں گا ہادیہ چاہتا کیا ہے ہادیہ مارم سکول چاہتا کیا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ کہتے ہیں جہاں پر ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے وہاں پر ہمارا بیٹا بہت بڑا کوئی ملازم بھی بن جائے یہ ٹیچر بھی بن جائے یہ بینک میں بھی جائے جب کوئی رشوت دینے کی بات کرے اس کو قرآن کی آیت سامنے آ جائے گی میرے اللہ پاک نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی رشوت لینے والا دینے والا دونوں نارے جہنم میری طرف توجہ رکھے اچھا سوری الحمدللہ گر ہوئے چھا سوری کھننا چوری ساز گر ہوئے سوری چھا گر ہوئے اللہ آس کے لیے تھوڑے نیبر لیکن تھوڑے توجہ اللہ پاک سن فرمان کیا پنجن اولادن کیا دیو ہوئی یہ جون بچ بالیں گے میں آپ کی وسادت سے اس بات کو آگے بھی پہنچانا چاہوں گا آج کے دور میں جہاں پر دنیا عروج پر ہے ہمارے سائنسدان عروج پر ہے دنیا عروج دکھا رہی ہے لیکن تجھ سے میں بات کرنا چاہوں گا حافظ کلام اللہ اے مولوی ڈگری کرنے والے بچے سن لے تیرے پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ پڑھت پگوار کر یہ فیلڈس نیریک یہ فیلڈس نہ پگا فیلڈس نیریک اور اس بات کو بھی یاد رکھیں آپ یہ خیال نہ رکھیں واز پڑھ رہے ہیں سامنے ایک بیٹھا ہے 1000 بیٹھا ہے نا آپ یہ بات نہ رکھیں کوئی واز پڑھ رہا ہے علی المرتضی نے دیکھو کیا خوب کہا فرمایا لا تنظر من قول لا تنظر من قول انظر من قول کہا یہ مت دیکھو واز کون پڑھ رہا ہے واشن تارے کا مت سکاتے سو پڑھتی مولوی بلال نا انظر من قول یہ دیکھ اس نے پڑھا کیا یہ دیکھ اس نے بولا کیا یہ دیکھ اس نے تعلیم کیا دی اگر یہ حق بول رہا ہے ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ رکھن ان بطش ربک لشدید اللہ تعالیٰ سے پکڑ سے سخت اس میسیج کو ہم دینا چاہیں گے آج اس سے ہمارے مولانا ہمارے مفتی ہمارے سر کے تاج اکثر واز پڑھا اصلاحی مؤثر کانفرنس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں او اولادو مول اسماعیل الحقوق ہے جو دوئی پیچ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پر والدین کے حقوق ہیں ٹھیک ہے ہمیں والدین کی عزت کرنی ہے ٹھیک ہے اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا لیکن میں نے کہا ہے ہمارے سر کے تاج ہمارے مفتی صاحب والدین سے بھی یہ گزارش کریں ان سے بھی یہ کہیں جیسے تم پر تمہارے بچوں پر تمہارا حق ہے ایسے تم پر بھی تمہارے بچوں کے کچھ حقوق ہیں بچہ جب اللہ نے دیا پہلے اچھا نام کرنا اچھی تربیت کرنی ہے اور فرمو جناب محمد رسول اللہ بیرحت برپا صلی اللہ علیہ نبی پاک فرمان یہ قیامت برپا گئی یہ سری جمع گئی در دربار ذات ذوالجلال حضرت اللہ اکو اللہ
پاکن دبن یا سدو جب باپ بیٹے سے دور جائے گا، بیٹا باپ سے دور جائے گا، ماں بیٹی سے دور جائے گی، بیٹی ماں سے دور جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. یہ ایسے پڑھمت یہ قیامت برپا گئی. باپ بیٹے سے دور، بیٹا باپ سے دور، ماں بیٹی سے دور، ماں بیٹے سے دور. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، قرآن نے بیان کیا، کہا جب قیامت کا جھٹکا ہوگا، جب قیامت کے دن اسرافیل سور پھونکیں گے، جو مائیں بیٹوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی اپنے بیٹوں کو پھینک دیں. لیکن تھوڑی توجہ، میری طرف توجہ رکھے، ایک مختصر سا مگر جامعہ کلام رہے گا انشاءاللہ. آقا کریم نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ چنا سیری آئیس پڑھنی پڑھن سیری مدرسہ کیا ونن دارالعلوم علمدار کشمیر چنائی سیریت پڑھن یہاں کے طالب علم ہیں. لیکن جب بھی ہمارے باپ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہوگا، تمہارے والدینوں نے جب تمہیں یہاں پر ڈالا ہوگا مدرسے کی چار دیواری میں، باپ نے ضرور یہ سوچا ہوگا یہ بیٹا کل میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت تو ضرور کرے گا. سپوز کن غلط انہوں سری پوشا کن غلط اوہ جو اللہ پاک فرمون یہ دعا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. میں ایک اور بات یہاں پر عرض کروں، ہر کسی بیٹے کے باپ کے دل میں یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا میری قبر پر آ کر میرے لیے دعائے مغفرت تو کرے، یہ نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرے. لیکن یہ فرموئی جناب محمد رسول اللہ تو بنی قیامت پر پانگس یہ وہی ساری جمع گئی در دربار ذات ذوالجلال حضرت اللہ. جوانا یاد تھیزی، بزرگا یاد تھیزی، یہ وہی ساری جمع گئی. اللہ پاک سن محبوب فرماون دبن اک بد کردار بے شرم تو بے وفا کوڑ نیپانا سی دورم بے جانس اک کوڑ نی بے پانا سی کسن جہنمس. یہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ایک بہت جامع بات ہے. میرے آقا نے کہا جب قیامت برپا ہو جائے گی، ایک بیٹی اپنے ساتھ، یہ تو خود جہنمی ہے کیوں اس نے دنیا میں پردہ نہیں کیا، یہ تو خود جہنمی ہے کیوں اس نے قرآن نہیں پڑھا، یہ تو خود جہنمی ہے کیوں نبی کی سیرت نہیں پڑھی، لیکن اپنے ساتھ اور چار کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے. اکھور مگر کس کور یمن پردے فاطمہ الزہرا آئس بولمت یمن سن دین و کھوا آئس لوگ مت کے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں، اس بات کو یاد رکھنا تم پر ضرور ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ گھر چنا واتن اجے جو پنن اولادن پنن بنن پنن ماجن پنن رفقان جو واز پڑھن جب احساسا پور تے چلی چیز اکور نی پانا سویت کسن جہنمس کونیا چی یعنی حساب سٹارٹ گو اللہ پاک کے حساب کریس پوری ونسا نماز کیا پڑھتن خدایا پڑھا مگر مول اسن ونن یاد تھے جو بزرگو یوتا آواز اشواتن. آج اگر ہمارا زمانہ، ہمارے حالت، ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، یاد رکھ لینا اس کا بہت بڑا ذمہ دار گھر کا کیا کہتے ہیں جو گھر کا بڑا ہوگا. ہمارے رفیق اکثر یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں کلکم رائی وَكُلُّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. تم میں ہر ایک چارواہ ہے. چارواہ چھو عربی پوچھ ونن یس تیرین پت پت چھو آسن کوہل امس کیا ڈیوٹی آسن امس آسن ڈیوٹی تیرین پت پت مگر ہوئی صبح چاہکت. ایک بات یہاں پر ضرور ہے، چارواہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ بیڑوں کے پیچھے جاتا ہے، لیکن کشمیر میں حضرت ایک بات ہے اگر کوئی بیڑ گھوم جاتا ہے اس کے وہ نہیں بارو شاہ ٹھیک اگر کم مود اس کے وہ نہیں بارو آئی ہائی قربان جاؤ نبی کے فرمان اوپر چناس چنو اصول اگر ہم اس پولیس اگر کیوں کر آؤ چنو کہ وہ نہیں سجود اگر کم ہے چنو باہر کیوں، یہ سوچنے کی بات ہے. نبی پاک فرماون جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں آپ میں سے ہر کوئی چرواہ ہے اور ہر چرواہ کو روز محشر ضرور پوچھا جائے گا. آپ سے ضرور آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو حافظ کلام اللہ تھا، تو مولوی تھا نا، تو حاجی تھا نا، تو واعظ کرتا تھا نا، بتا تو نے اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچایا، اپنے اولادوں کو کیوں نہیں
اور یوسم ساتن صبح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی میں نے پڑھا ہے ان کی سوانح بھی. فاروق اعظم جب صبح فجر کے لیے اٹھتے تھے اپنے بیٹوں کے دروازوں کو زور زور سے دستک دیتے تھے. ہمسائے زبان فاروق دلیل کیا دیمن آرام کرنی میں معصوم دپن نا میں جو پڑھوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پانا چھس پڑھن سبحان ربی الاعلی. مگر یاد تھے جی اگر میری بہن اگر میں تیری بہن اگر یہ نبی کے بے وفا ہوئی یاد رکھنا یہ اپنے ساتھ اور 4 کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے یہ بھی پڑھا ہے ان 4 کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے جن پر جنت واجب تھی. ایک اس کا باپ اس کا بھائی اگر خاندار اس کو متمسل خاندار اگر اولاد اس متمسل بچ پانا سیدی کسن ہوئی جہنمس. اوئی بس ایک بات مختصر بات کر کے ہم رخصت ہو جاتے ہیں. آپ پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے ہم پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے. تو چنا پڑمت یہ کربلاس کی میدان اسمز امام حسین قانون پان جتنا کنا میری طرف توجہ رکھے جتنا قانون پان امام حسین نے اپنے سر کو دیا نا کیوں دیا. علماء کی مجلس میں عرض کروں گا امام حسین نے اپنے سر کو کٹایا کیوں. امام حسین نے اپنے علی اصغر کو دیا کیوں. امام حسین نے علی اکبر کو دیا کیوں. ایک پیغام رہے گا امام حسین کوئی گھر کی لڑائی نہیں لڑ رہا تھا. گریش کا لڑائی کیا تھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی. میرے جوانوں ایک بات بھی آپ سے ضرور کروں گا جتنے بھی یہاں پر طالب علم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا وہ یہ بات عرض کروں گا نیور چکنا نیرن جب گیٹ سے باہر جاتا ہے جو تجھے ملے کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے اس کو اپنے اخلاق سے سمجھانے کی کوشش کر اس کو بول بھائی یہ مسلمانوں کا طریقہ ٹھیک ہے دنیا میں لوگ حافظ کے ساتھ نفرت کریں گے ٹھیک ہے دنیا مختصر دی ہے دنیا مختصر ہے الدنیا متاع القلیل دنیا کم ہے ٹھیک ہے دنیا سمجھن آئی مولوی سو بھی مطلع ٹینشن بین آوی حافظ سو بھی مطلع ٹینشن مگر یاد تھیزی جب قیامت کے دن تیرے سر پر اللہ سونے کا دستار رکھے گا وہاں پر تیری فضیلت سب کو پتہ معلوم اپنی قسمت پہ نازا ہو جاؤ. دام نستھاپ انشاءاللہ جناب محمد اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور میں بھی اپنی طرف سے یہ گزارش کروں گا ضرور انشاءاللہ ہمیں مل جل کر اخلاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جب عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا کیف خلق النبی جواب آیا خلق القرآن ان کے اخلاق قرآن ہے قرآن پر ہمیں عمل کرنا ہی پڑے گا. علامہ اقبال جب وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم کھار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ایسے نہ پڑھی قرآن آنسر میں کہ بچ بنون انگلیش میڈیم ٹھیک ہے چون بچ انگلیش میڈیم چھپ پڑھن یا اردو میڈیم چھپ پڑھن یاد رکھ لینا تب تک تیرے بچے کے انگلیش کسی کام کی نہیں ہے جب تک علم انگلیش سے پہلے اس کو قرآن کا علم نہ دیا جائے. ہاں اگر صرف انگلش صرف اردو صرف سائنس وغیرہ کا علم ہم نے دیا قرآن سے دور رکھا یاد رکھ لینا یہ کبھی علم والا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا پڑے گا اور ایک ہاتھ میں ہمیں سائنس کو رکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ایک ہاتھ میں ہمیں قرآن رکھنا ہے ایک ہاتھ میں ہمیں سکول کی کتابیں رکھنی ہے. دونوں ہاتھ سے روٹی بنتی ہے چھپوس کن گلاس وہ شاز حافظ کلام اللہ تھی اور مولوی فویل تھی مگر اے بی سی ڈی نہیں یاد ہے علم تھی مالائی حاضر آئی نا ماڈرن زمانے میں ہم جی رہے ہیں 2025 چل رہا ہے ہمیں کچھ سیکھنا ہے ہمیں اب فطروں کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2-4 سال پہلے ایک آیا تھا کسی نے وہ کہا تھا کہ قرآن سے کچھ آیتوں کو نکالا جائے خبر تو اسے یاد ہے سنا ہوگا آپ نے اس وقت لوگوں نے بہت شور اٹھا یہ کریں گے نہیں اور اس کو ہمارے مدارس کے بچوں نے سائلنٹ وار کیا چپ رہے قرآن کو سینے میں بٹھاتے رہے وہ بکواس کرتا رہا اور یہاں پر شانگس کے مدرسے میں لڑکے حافظ کرتے رہے. ہم نے کہا وہ بکواس کرتے رہے وہ قرآن پر بولتے رہے
دعا کرو دن رات کہ خدا میرے آقا نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ اطلب العلم، علم حاصل کرتے رہو من المہد الی اللحد، آپ ماں کی گود سے قبر کے جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تب تک علم حاصل کرتے رہو۔ فضیلت علم کی بہت زیادہ ہے۔ اسلامی معاشرے کے پیغام سے ایک بات کر کر رخصت ہو جاتے ہیں، اس کرو سویری انشاءاللہ بات کریو سویری انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں ہمیں اپنی، ہمیں اپنی، ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ تویتی بینو کہو ہم اپنے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، اگر ہر کسی کو ہم نہیں جوڑ سکتے لیکن اپنے گھر والوں کو ضرور انشاءاللہ دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہے کو نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ساگر نہ دانے کے آواز پڑی، ساگر نہ ہتا سے کیا آواز پڑی دھوئے صبح، کم از کم اپنے گھر والوں کو آواز پڑھ لے۔ ماں کے پاس بیٹا ہے، ماں کو بتا ماں تیرے اس دودھ میں اللہ پاک نے قوت رکھی ہے، ماں جو تو کہتی ہے، جو تیرا چھوٹا بیٹا دودھ پی رہا ہے نا، تو قرآن پڑھ رہی ہے وہ قرآن یاد کر رہا ہے، تو گیت گا رہی ہے وہ گیت یاد۔ میرے ایک بزرگ کے حوالے سے یہ بات پڑھی ہے، اس بزرگ نے اپنے ماں کے پیٹ میں ہی 17 پارے زبان یاد کر لیے، کسپا صدایشن زبانی یاد کر دی، کیا موجزہ دو دیوان زبان اللہ اللہ، اس پر قرآن ہوس کرن یاد، یہ تربیت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا بچے کا سب سے پہلے درس کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اپنے گھر کے حالات کو ہمیں بدلانا پڑے گا انشاءاللہ۔ دیپا کو فرمو من تشبہ بقوم فہو من، جو اس دنیا میں جس کے ساتھ تشبیہ رکھے، اٹھنا بیٹھنا رکھے، تعلقات رکھے، روزے میں صلی اللہ اسے کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اس کرو کوشش انشاءاللہ یہ من پاک منزہ محفل اندر آسو انشاءاللہ شرکت کرن انشاءاللہ۔ ان علماء کی انشاءاللہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ہم نبی پاک سے یہ کہیں گے اے محمد رسول اللہ، سوچا بولے تھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم بدکار ضرور ہیں، ہم بے وفا ضرور ہیں، لیکن تاجدار مدینہ دیکھا چھچونی ناو لیچت، دیکھا چھچونی ناو اللہ پاک اسم کو یہ دعا تو بس خدایا یم کی علماء یور تشریف اینن، یم کی یت محفلی اندر شرکت کرن، اے خدایا تمہیں تماما اس لیے حاجت کر رہا آمین کے جو سیری یہ میں دعا کر رہا ہوں نا، بس مجھے یہ برابر امید ہے جب تک ایک حافظ بچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کو بولنا ہونا نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ اجابت میں جھک کر گلے سے لگا ہے، اجابت انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ لیکن بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے ہم گنہگار ضرور ہیں، اس بات کو بھی یاد رکھ لیں ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں نا، اتنا بھی یاد رکھو گنہگار ہم ضرور ہیں لیکن گستاخ نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا گناہگار کو میں معاف کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر نبی کے دربار میں ذرا برابر گستاخی ہوئی اللہ پاک فرمان تحبط اعمالکم، صحیح عمل کرے گزارے۔ اس پر اللہ کا شکر کرو، اللہ تم نے ہمیں اہل سنت والجماعت گھرانوں سے بنایا ہے، ہم تیرے نبی کے وفادار ہیں الحمدللہ۔ خدائے جماعت تھاون آباد، خدایا یہ گام تھاون آباد، یہ بستی تھاون سلامت، خدایا ان کی لیڈر شیطن بھی، خدایا ان کے دل میں نبی کی محبت کو ڈال، ان کے دل میں قرآن کی تعلیم کو ڈال، اے خدا ہمیں اپنے نبی کا سچا اور پکا وفادار بنا۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم بد کردار ہیں، لیکن تیرے نبی کے نام لیوا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے مولا دین اسلام اسکر یہ جماعت سیری مسلمانان اتفاق، مسلمانان حفاظت، خدایا دارالعلوم علمدار ملک کشمیر، خدایا دن دگنی رات چھٹی کر اس ترقی عطا، ایک قیمتی ملازم، ایک قیمتی خدام مولا کریمہ سربراہ مولانا مدثر صاحب، یہ ایک سوری باڈی یا حالیہ کی جتنی بھی باڈی ہے خدایا ساری کر خلوص عطا، ہم سب کے دلوں میں خلوص ڈال، ہمیں اپنے دین کے لیے تو خدا تیار کر، ہم تیرے نبی کے دین کے لیے کام کر سکے۔ اللہ پاک پھر تو ایتی سلامت ایتی سلامت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔